جو ساتھی سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور یہ سب کو مکمل کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کے لیے نجات کا ذریعہ اور بخشش کا بہانہ اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو ہم تمام کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور اس کی تاریخ آج 10 تاریخ۔ اس 10ویں تاریخ کو عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشوراء کی فضیلت بہت ساری ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عاشوراء کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور الگ الگ طریقے سے اس عاشوراء کی فضیلتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے آخری سال یہ فرمایا صحابہ اکرام سے کہ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر حضور نکلے ہوئے تھے صحابہ کو لے کر، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھی روزہ رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے معلومات لی کہ یہودی اس دن روزہ رکھنے کی وجہ ہے، ہم تو روزہ رکھتے ہیں یہ سنت۔ اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کے یہ روزے فرض تھے، وہ فرضیت ثابت ہو گئی، اب یہ روزے سنت باقی ہیں۔ اس لیے ہم جو رکھ رہے ہیں روزے سنت ہونے اور اللہ کا حکم ہونے کے اعتبار سے ہم رکھ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہودی لوگ جو مدینہ منورہ میں آباد تھے وہ بھی روزے رکھے۔ صحابہ نے جب معلومات لی تو یہودیوں نے بتایا ہم یہ شکرانے کے طور پر روزے رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھوں گا، 1 روزہ نہیں رکھوں گا۔ ان کی مخالفت میں عبادت کے معاملے میں بھی یہودیوں کے برابر ہمارا عمل کوئی نہیں ہونا چاہیے، ان کی مخالفت میں عمل
اب مخالفت کیا ہے؟ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ایک روزہ رکھے تو یہودیوں کی یہ موافقت ہوگی۔ یہودی ایک رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت میں 2 رکھیں گے، یہ یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ حضور کیا سبق دے رہے ہیں؟ عبادت کے، شریعت کے، دین کے احکامات کے معاملے میں بھی ہم مسلمانوں کا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ اور غیروں کے ساتھ وہ موافقت کھانے والا بن جائے۔ یہ کہاں تک سوچ ہے؟ اور آج ہماری سوچ کیا؟ ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی عمل سر سے لے کر پیر تک مسلمان دکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ سراپا یہود و نصارہ اور غیروں کے شکل و صورت میں ڈھل چکا۔ حالانکہ یہ ہماری نجی زندگی کا مسئلہ، اس میں تو سختی کے ساتھ منع ہے، تم کوئی کام ایسا نہ کرو جو یہود و نصارہ کام کرتے ہیں۔ اور عبادت کے معاملے میں حضور نے فرمایا، عبادت کے معاملے میں بھی تم ایسے بنے رہو کہ یہودی بھی اگر وہ عبادت کرتے ہیں، تمہاری عبادت بھی اگر ویسی ہے تو اپنی اس عبادت کے اندر تھوڑا بہت اضافہ کرو یا کمی۔ صحابہ سے فرمایا، اگر آئندہ میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں 1 روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ 2 روزہ۔ علماء اکرام نے اسی بات کو لے کر یہ بیان فرمایا، خالص 10ویں محرم الحرام عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اس کے ساتھ 9ویں کو ملاؤ یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملاؤ، تنہا 1 روزہ نہ۔ اب عاشورہ، محرم کا مہینہ، یہ دن آتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ جاتی ہے، محرم کا مہینہ یہ نواسۂ رسول کی شہادت کی وجہ سے یادگار کا مہینہ نہیں۔ حسن اتفاق یہ محرم الحرام کا مہینہ 10ویں محرم ہی میں اس کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے، اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام و مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نصیب فرمایا۔ نہیں، یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، 10ویں محرم ماتم کا مہینہ ہے، کپڑے پھاڑنے کا مہینہ ہے، رونے دھونے کا مہینہ ہے، نواسۂ رسول کے نام پر غمگین ہونے کا مہینہ نہیں۔ شہادت اسلام میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شہادت اسلام میں عظمت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اور قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تم ان کو مردہ۔ شہید ہونے والا بندہ یہ مردہ نہیں ہوتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر شہید ہونے تک بھی زندہ، شہید ہونے سے لے کر اب قیامت تک وہ بندہ زندہ ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے مقام و مرتبے کے بڑھانے کے لیے یہ حدیث بیان فرمائی، میں چاہتا ہوں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ۔ حضور 3 مرتبہ یہ خواہش اور تمنا ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اللہ کے راستے میں 3 مرتبہ موت نصیب فرمائے، پھر زندہ فرمائے، پھر بھی میری خواہش یہی باقی رہے گی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اگر شہید کا مقام و مرتبہ کم ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت، حضرت عثمان کو شہادت، صحابہ بدریین کو اور صحابہ احد کو یہ شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نصیب نہیں فرمایا۔ حضرت حسین کو بھی جو نصیب فرمایا، اس مہینے کی عظمت اور مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ نے نصیب فرمایا۔ اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو فقط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا اہم واقعہ، عظیم الشان واقعہ پیش نہیں آیا، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے واقعات ان خاص دنوں میں نصیب فرمائے۔
سب سے پہلا واقعہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پیدا کیے گئے، حضرت حوا پیدا کی گئی، تو ان دونوں کو یہ حکم ہوا یہ جنت کی جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اور شیطان حضرت آدم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ معلوم ہے تمہیں یہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ کچھ وجوہات شیطان نے رکھے، حضرت آدم پہچان گئے یہ ابلیس مردود ہے، جس نے مجھے سجدہ نہیں کیا اللہ نے اس کو مردود کیا ہے، اب اپنے ساتھ مجھے بھی جنت سے نکالنے پر یہ خدا ہوا۔ اس کو دھتکار دیا اور سمجھایا میری دال تو یہاں آدمیوں کے سامنے، آدم کے سامنے گرنے والے، اس لیے وہ حضرت حوا کی طرف آیا اور آ کر کہنے لگا تمہیں معلوم ہے اللہ نے ہر چیز کھانے کا حکم دیا، لیکن یہ پھل کھانے، یہ درخت کے پھل کھانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر تم وہ کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے ہوگے، کبھی اللہ تمہیں جنت سے نکالنے والا۔ اب حضرت حوا کے دل و دماغ میں بات نہیں آئی، شیطان وسوسہ ڈال رہا، شیطان کے بہکاوے میں عورت حضرت حوا آئی، انہوں نے بھی کھایا اور اپنے شوہر حضرت آدم کے لیے پھل لے کر گئی، ان کو بھی سمجھایا، اور مرد کہیں نہ کہیں اس کی دبتی ہوئی عورت عورت ہی رہتی ہے، انہوں نے بھی بات مانی، جیسا ہی وہ پھل کھایا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت کا لباس اور جنت کی نعمتیں لے کر چھین کر ان کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اور کئی سالوں تک حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر جدا رکھا گیا۔ حضرت آدم کے بارے میں آتا ہے وہ ہندوستان میں اتارے گئے سری لنکا میں، اور حضرت حوا کے بارے میں ہے وہ جدہ سعودی عرب وہاں اتاری۔ اب دونوں کی ملاقات کئی سالوں تک نہیں ہوئی اور حضرت آدم کو بھی افسوس رہا میں نے جو غلطی کی ہے وہ پھل کھایا، اس کی وجہ سے مجھے جنت سے اتارا گیا، یہی افسوس حضرت حوا کو بھی رہا۔ دونوں کئی سالوں تک روتے رہے اور بار بار یہ دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، تو ہمارے پر رحم نہ کرے تو ہماری کیا حالت ہوگی، وَتَرْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے، یہ دعا مانگتے رہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دے کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے بھی دی، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب دعا قبول فرمائی ان کو معاف کیا، ان کو مغفرت دے دی۔ وہ جو دن تھا وہ عاشورہ کا دن، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، کتنی تھی؟ 10ویں تاریخ۔ ہاں یہ مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت آدم کی توبہ اللہ کبھی کسی وقت بھی قبول کر سکتے تھے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ 10ویں تاریخ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ حضرت آدم کی توبہ، حضرت حوا کی توبہ اس وقت قبول کی گئی، اور پھر دونوں کو یہاں سے حضرت آدم کو مکہ المکرمہ بھیجا گیا، وہاں جدہ سے حضرت حوا میدان عرفات میں دونوں جمع ہوئی، تب جا کر دونوں کی ملاقات بھی ہوئی، دونوں کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ ای بات سمجھ میں؟ یہ محرم الحرام کو ماتم کا مہینہ، غم کا مہینہ، حضرت حسین کے شہید ہونے کا دن یہ نہ سمجھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ یہ دن مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر واقعے کی نسبت محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو نصیب فرمائی۔ طوفان نوح کے بارے میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو جس قوم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ قوم نوح بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اتنی ہٹ درم اور کٹر ہو چکی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ ان کے درمیان کرنی پڑی۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ 950 سال، 9 صدیاں گزر گئی، تب تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے، قوم مخالفت کرتی ہے، قوم مذاق اڑاتی ہے، اور قوم یہ کہتی اگر تم سچے نبی ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہم پر لا کر
حالانکہ یہ ان کی بے وقوفی کی بات ہے. دعوت دے رہے ہیں یا تو دعوت قبول کرو، قبول نہیں کرتے تو راستے سے ہٹ کر کسی الگ جگہ جا کر زندگی گزارو. کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت؟ ہر قوم نے ہر نبی سے یہی کیا. اگر تم سچے نبی ہو تو اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی دلیل لا کر دکھاؤ کہ ہمارے سامنے عذاب آ جائے تب ہم مانیں گے. عذاب آنے کے بعد کسی کو ماننے کی مہلت اللہ نہیں. قوم کو دعوت دیتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام سارے 900 سال تک قوم انکار کرتی رہی. پھر حکم ہوا کشتی بناؤ. کشتی بنائی گئی. پھر طوفان نوح جو آیا ہے، زمین کے ہر ذرے سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش اتنی برسنے لگی کہ تھمنے کا نام لینے کے لیے تیار. پھر طوفان نوح آیا اور جو کشتی میں بٹانے کا حکم دیا گیا، جو مؤمنین حضرت نوح پر ایمان لائے ان کو بھی بٹاؤ، اور جتنی بھی مخلوقات ہوئے زمین پر موجود ہیں ہر ایک کا جوڑا اپنی کشتی کے اندر سوار کر لو. پھر طوفان نوح میں وہ کشتی جو چلی 6 مہینے تک ان لوگوں نے اور حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو نہیں دیکھا، زمین پر پیر نہیں رکھا. 6 مہینے تک وہ کشتی گردش کرتے جا کر جونی پہاڑ پر جب جا کر ٹھہری اور رکی ہے، وہ دن بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ. کون سا تھا؟ عاشورہ کا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی قوم میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہو. قوم اتنی سخت تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرنے لگی. عذاب کے لانے کا دعویٰ کرنے لگی. حضرت یونس علیہ السلام سمجھاتے رہے اور قوم کو بتائے بغیر اور اللہ کے اجازت کے بغیر مقام نینوا کو چھوڑ کر اللہ نے انہیں بتایا، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کو جا کر بتاؤ کہ ان قریب انشاءاللہ عذاب اللہ کا آنے والا ہے. قوم کو جا کر بتایا تو قوم مذاق پھر بھی اڑانے لگی. حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا عذاب کے آنے میں فقط 2-3 دن باقی ہیں، پھر بھی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ کے حکم کے بغیر مقام نینوا کو چھوڑ کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ چھوڑ کر حضرت یونس وہ مقام اور کشتی چھوڑ کر چلے گئے. دریا میں سوار ہوئے، کشتی مشکلیں لینے لگی تو لوگوں نے قرآن نازل کیا اور کہا کہ کوئی اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا یا اللہ کا منکر بندہ یہاں کوئی موجود ہے جس نے اللہ کے کوئی حکم کو توڑا ہے، جس کی وجہ سے کشتی بھور کے اندر پھنسی ہوئی ہے. جب تک وہ بندہ اپنے آپ کو اس پانی میں نہ گرا دے تب تک کشتی بچنے والی نہیں. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کا حکم مجھے نہیں تھا، اللہ کے حکم کے بغیر میں نے اللہ کا انکار کر کے یہاں سے نکلا ہوں تو اللہ کی پکڑ مجھ پر آئی ہے، یہ کشتی والوں پر نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اپنی آپ ذات کو کشتی سے اٹھا کر سمندر ندی کے اندر ڈالا تو ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی. اس کے پیٹ میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہنچا دیا. وہاں جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بار بار کثرت سے یہ دعا کرتے تھے. جب مچھلی کے منہ سے نکل کر پیٹ سے باہر آئے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا قبول توبہ قبول ہوئی، وہ دن بھی تھا عاشورہ کا دن، محرم الحرام کی. کیا ضرورت ہے اتنے بڑے جلیل القدر انبیاء کے ساتھ کتنا بڑا واقعہ جو پیش آ رہا ہے؟ کس دن پیش آ رہا ہے؟ ہاں، یہ بتانے کے لیے پیش آ رہا ہے کل چل کر نواسۂ رسول کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے تو اس تاریخ ہی کو شہید ہوں گے. اس لیے شہید ہوں گے کہ نواسۂ رسول کی شہادت کے ذریعے یہ بتانا ہوگا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ماتم کا دن، غمگین کا دن نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ انبیاء کے ساتھ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہے، اس دن کی عظمت اور اہمیت کو امت مسلمہ کے سامنے لانے کے لیے، غم کے لیے نہیں. آگے اور سنتے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے. جب مبعوث کیے گئے ہیں تو فرعون کے غلام بنی اسرائیل کی یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. فرعون کا معاملہ یہ تھا بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور جو بیٹے بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے تھے فوراً انہیں ذبح کر دیتا. اللہ تعالیٰ کو اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدا کر کے اپنی قدرت کا منظر دکھانا تھا. اللہ نے وہ کیا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, صندوق میں ڈالے گئے, صندوق سے ہو کر سیدھا فرعون کے محل حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے گود میں بڑھے. حضرت آسیہ کے گود سے فرعون کے تخت و تاج پر بیٹھ کر انہوں نے وہاں پرورش پائی. اور جب بڑے ہوئے ہیں قبطی کو مارا. فرعون نے ان کے نام کا وارنٹ جاری کیا کہ یہی موسیٰ ہیں, ان کو پکڑا جائے, ان کو ہم سنی دیں گے, قتل کریں گے. جو عذاب دینا فرعون چاہتا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے نکلو. وہاں سے نکل کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں پہنچے. وہاں حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح ہوا. پھر اپنی بیوی کو لے کر حضرت صفورہ کو واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. اب حکم ہوا جاؤ فرعون کو علی الاعلان دعوت دو. فرعون کو جا کر دعوت دیتے رہے, ایک مدت تک دعوت دیتے رہے. فرعون ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوا بنی اسرائیل یہ آپ کی قوم, آپ کی امت ہے. اب فرعون کے ظلم و ستم سے, فرعون کی غلامی سے نکالنا ہے اور لے کر یہاں سے چلے جانا ہے. اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرا کے لے چلے ہیں. اور فرعون اپنا لاو و لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے آتا رہا. کہتے ہیں علماء اکرام, تفسیر کی کتابوں میں ہے قوم آگے تھی اور ادھر موت کی شکل میں فرعون اور اس کا لشکر آگے بڑھ رہے تھے. سامنے جاتے ہیں تو بحر قلزم ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر. فرعون حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے کہنے لگی کیا ہم وہاں غلام تھے تو اچھے تھے, تم ہمیں آزاد کر کے لائے. سامنے سمندر اور دریا ہے, یہاں بھی موت, اور پیچھے کی طرف لوٹتے ہیں تو فرعون اپنے ظلم و تشدد کے ساتھ کھڑا ہے. پیچھے بھی آگے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت, ہم کرے تو کیا کرے. اللہ نے حکم دیا لاٹھی مارو. لاٹھی جو مارے ہیں بحر قلزم میں 12 راستے کھلے. وہ پانی ایک دیواروں کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل وہاں سے آگے گزر گئے. جب گزرے ہیں یہ آزادی بھی ملی ہے. تو کون سا دن تھا؟ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ عاشورہ کا دن. آگے قوم نکل کر کنارے چلی گئی. فرعون اپنا لشکر جو لے کر نکلا آگے بڑھا ہے, وہ آ کر بیچوں بیچ سمندر میں آیا تو اللہ کی طرف سے اللہ نے حکم پانی کو دیا, مل جا. وہ پانی پھر مل گیا ہے اور وہاں فرعون بھی غرق ہوا. فرعون کے ساتھ جو لشکر آیا تھا سب کے سب ڈوب کر مر گئے. فرعون کو موت بھی کب آئی؟ 10 محرم الحرام. حضرت ایوب علیہ السلام ایک لمبی مدت تک بیمار رہے. ایسی بیمار رہے کہ اس بیماری کا علاج بھی کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ آزمائش مکمل ہوئی تو جو بیماری ختم ہوئی, بیماری سے ان کو علاج مل گیا اور بیماری سے جو افاقہ ملا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ بھی 10ویں محرم. کہیں اور بھی واقعات مکمل ہوا, اور بھی کئی واقعات ایسے ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر 10ویں محرم الحرام عاشورہ کا دن ہے. اور یہ اللہ کا بتانا مقصد یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کو ماتم کا دن نہ سمجھا جائے. یہ دن تو اللہ کی رحمت کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جو بندہ عاشورہ کا دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے. جو عاشورہ کا دن اپنے اہل و عیال پر نام و نفقے کے اعتبار سے خرچہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے روزی کا انتظام ابھی سے کر دے. بہت ساری فضیلتیں عاشورہ. اور کمال کی بات یہ ہے اسی دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہادت ملی ہے
وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی اور عاشورہ کا دن. یہ غم کا مہینہ نہیں، ماتم کا مہینہ نہیں، نواز رسول کے نام پر کپڑے پھاڑنے کا دن نہیں، یہ ادھر ادھر کے واویلے شور مچانے کا دن نہیں. یہ دن ہے اصل میں اللہ کی عظمت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا. اس دن میں ہم جتنے نیک اعمال کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت. یہ دن ہے اسلام کو زندہ کرنے کا اور اسلام کو زندہ رکھنے. محرم الحرام وہ حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سبق ملتا؟ اگر وہ چاہتے تھے تو یزید کی ہاتھ پر بیعت کر کے خود کی جان بچا سکتے تھے اور اپنے خاندان کی جان بچا سکتے تھے، لیکن ایک طرف انہوں نے اپنے اور حضور کے خاندان کو دیکھا، دوسرے طرف انہوں نے دین اور اسلام کو دیکھا. اگر میں یہاں اپنی جان بچاتا ہوں تو یہاں اسلام اور دین آج شہید ہوتا ہے، اگر میں اپنی جان چھڑاتا ہوں تو آج یہ اسلام مٹ جائے گا، اور اگر اسلام کو بچا کر اپنی جان پیش کرتا ہوں تو میں تو چلا جاؤں گا لیکن اسلام ہمیشہ قیامت تک باقی ہے. یہ انہوں نے اسلام کو دیکھا، دین کو دیکھا. میں دین کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کی اور آل رسول کی قربانی دینے کے لیے تیار. دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دے کر جام شہادت نوش کیا. اسی لیے کسی نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر اس وقت حضرت حسین اپنے آپ کو بچاتے تھے تو یزید کی طرف سے ان کو حکومت مل سکتی، کہاں کی گورنری مل سکتی. کھیت باغات محلات زمین جائیداد کم نہیں تھے لیکن اور بھی زیادہ مل سکتی تھی. وہ لے کر کرتے کیا؟ نانا کے دین کو اگر زندہ نہیں رکھے تو نواز رسول کا کیا کام تھا اس دنیا میں. انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ حضور کے دین کو بچانے کے لیے مجھے آج قربانی دینا، اور انہوں نے دے بھی دیا. ان کا سر جسم سے الگ کیا گیا، ان کا جسم وہاں کربلا کے میدان میں پڑا رہا. آگے سنیے. اب نواز رسول کے سر کو نیزے پر چڑھایا گیا. حضرت فاطمہ کا دوپٹہ وہاں حضرت سکینہ کے سر پر وہ چھینا گیا. حضرت فاطمہ کی کچھ یادگار وہ سب کے سب ان کی بیٹیوں میں موجود تھے، وہ لے کر کربلا کے میدان سے نواز رسول کے خاندان کو بیچ میں رکھا گیا. اور جو شہید کرنے والے شمر ابن زیاد یزید کے لوگ تھے وہ آجو باجو ان کو لے کر بیچ میں یہ خاندان رسول اور آجو باجو وہ لوگ ڈھول بجاتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کربلا سے لے کر دمشق ملک شام تک وہ اسی حالت میں پہنچے. اور امام زین العابدین کے آنکھوں میں آنسو تھے. اس لیے آنسو نہیں تھے کہ امام حسین شہید ہو، ذرہ برابر اس کا غم نہیں تھا. غم اس کا تھا علی کی اولاد اور نبی کے خاندان کا لاج ان کی امت نہیں رکھ رہی، ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، اس لیے ان کو غم. واقعہ ہوا مکمل چلا گیا، کیا ہوا کیا نہیں بعد میں سب ہم کو معلوم ہے. لیکن آج وہی کام ہم بھی کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں محبت میں ہم کر رہے ہیں، محبت میں ماتم منا رہے ہیں، محبت میں ڈھول پی. ذرہ برابر یہ محبت نہیں. میں پھر بھی ایک بات کہتا ہوں، امت کے اندر ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کو وقت کا علامہ اور علم کا پہاڑ کہا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے کبھی جان بوجھ کر کسی صحابی کی توہین کی، بے ادبی کی. ان کا علم ان کے کام ذرہ برابر بھی شروع سے لے کر اب تک کی میں بات کرتا ہوں. ایسے ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کو علم کا پہاڑ کہا گیا، لیکن انہوں نے صحابہ کی عظمت کی توہین کی تو اللہ نے ان کے اتنے بڑے علم کے باوجود ان کی توبہ کی. میں ابھی ہمارے یہاں کی ایک بات بتاتا ہوں. ہم علماء دیوبند میں ایک بڑے عالم تھے، بلکہ ہیں آج بھی، مولانا سلمان ندوی. کیا نام؟ یوٹیوب پر بیان دیکھیے، یہ آج بھی بیان کرنے کا انداز کیا علم و مقام. ندوۃ العلماء میں پڑھایا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کی خصوصیت یہ ہے جو استاد وہاں پڑھاتے ہیں ان کے لیے وہ گدی موجود ہے.
باہر سے کوئی بھی بڑا عالم آئے ان کو بڑی کرسی دی جائے گی بیٹھنے کے لیے، لیکن جو درس و تدریس میں درسگاہ لگی ہوئی ہے ان کو وہاں مقام نہیں دیا۔ لیکن مولانا سلمان ندوی کا مقام اور مرتبہ علمی اعتبار سے اتنا بڑا تھا، ندوہ سے جب دارالعلوم دیوبند آتے تھے تو حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری بھی ان کے لیے اٹھ کر اپنی درسگاہ ان کے حوالے کی اٹھنے کے لیے کر دیے۔ لیکن ایک وقت کے بعد حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی، حضرت ابو ہریرہ کی گستاخی کی، تو آج تک مولانا سلمان ندوی پر اللہ کی فٹکار ہے، توبہ کی توفیق ان کو ہونے کے لیے تیار۔ میں کہہ رہا ہوں صحابہ کی گستاخی اگر ہو جائے، ہم تہجد گزار بھی رہیں گے، اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے گا، ایمان کب کا کب چھین لے گا۔ ہم نواسۂ رسول کی گستاخی اس طرح کر رہے ہیں، توبہ کی توفیق ہو جائے تو ٹھیک، اگر انجانے میں کر رہے ہیں تو توبہ کی توفیق ملے گی، اور بیانات سن کر کر رہے ہیں تو جان کر کر رہے ہیں، پھر توبہ کی توفیق کبھی نہیں ہونے والی۔ حضرت امام زین العابدین کو افسوس اس بات پر تھا کہ آج اس خاندان کی عظمت اہمیت کو باقی نہیں رکھا گیا، ہماری عزت کو ناموس کو اچھالا جا رہا ہے، اس لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے، لیکن کسی کو اس وقت ان پر ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا۔ آج وہی امت مسلمہ کا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ان کی محبت کو باقی رکھ کے وہ اعمال کرے جو اعمال اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ محرم الحرام میں کرنے کے اعمال آج کا روزہ ہے، اگر واقعتاً اہل بیت سے محبت، حضرت امام حسین سے محبت ہے تو حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے، ہندوستان سے مدینہ منورہ وہ چلے گئے، ان کی ملاقات کے لیے ان کی مرید محرم الحرام کی اسی 10ویں تاریخ کو آئے، تو انہوں نے پوچھا آج حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، تم نے کیا پڑھ کر ان کے نام پر بخشا؟ مریدین نے اپنی گردن نیچے جھکا لی، کچھ پڑھا نہیں، 10 آج کا روزہ رکھا ہے۔ تو حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ رونے لگے اور کہنے لگے میرا معمول یہ ہے جب محرم الحرام کے دن آتے ہیں تو پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک میں ہر روز ایک قرآن مجید ختم کرتا ہوں، اور ہر قرآن مجید کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نواسۂ رسول حضرت حسین تک۔ یہ اصل میں محبت، ماتم کا دن نہیں، ان کے نام، ان کی محبت ہے تو ان کے نام کا ایصال ثواب۔ سورہ اخلاص پڑھو، قرآن مجید پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، یہ کرنے کے کام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت حسین نے شہادت کا مقام حاصل کر کے جو سبق ہمیں دیا ہے وہ سبق کو لے کر ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔